حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ ان کی ذرا تھوڑی سی بات سماعت فرما لیجئے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا بہت زیادہ علم عطا فرمایا، بہت زیادہ علم حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تو باقی بھی صحابہ بیٹھتے تھے، لیکن جو قرآن کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بھی کسی مجلس مبارکہ میں جاتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیلین مقدس جب اتارتے تو باقی صحابہ کے نیچے ہو کر اٹھانے سے پہلے ہی میں اٹھا لیتا اور ان جوتوں کو اٹھا کر نالان کو اٹھا کر میں اپنے سینے سے لگا لیتا، اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام عبداللہ بن مسعود اعمال میں سے سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کر دے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کر دے، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کی خدمت کرنا۔ فرمایا یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور کون سا عمل ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا، یہ بھی اعمال میں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وقار سب سے پہلے نماز کا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اعمال میں محبوب اعمال میں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کر دیا جائے، اور پھر فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے اندر بھی بڑا گناہ ہے یہ کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے اور ان پر لعنت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، ان کو گالی دے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب کسی دوسرے کے ماں باپ پر لعنت کرے گا اور ان کو گالی دے گا، جواب میں جب وہ اس کو گالی دیں گے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ پر خود لعنت بھی کی ہے اور خود اس پر گالی بھی دی ہے۔ حضرت عزیز وقار اس لیے فرمایا یہ اعمال میں سے بڑا عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی ایک بڑا گناہ ہے والدین، کسی کے والدین کو گالی دے کر اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بننا۔ حضرت عزیز وقار اللہ رب العالمین نے والدین کا بڑا مقام رکھا ہے، اور والدین کی خدمت سے میں نے کہا وہ کچھ ملتا ہے کہ جو انسان کو کسی اور جگہ سے مل نہیں سکتا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ نے علماء سے سن رکھی ہوگی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دوست سفر فرما رہے تھے اور سفر کے دوران بارش لگ گئی اچانک، اور بارش بھی ایسی برسی
کہ فرمایا انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لی، اور جب غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تو فرمایا بارش کی وجہ سے ایک چٹان ٹوٹی اور بڑی چٹان اس غار کے اوپر آ کے ٹک گئی، وہ غار بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں شخص مجبور ہو گئے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنی کسی نیکی کو جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یاد کر کے اس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس آفت اور مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث کے 2 حصے ہیں، اس کے اندر ایک شخص نے یہ دعا کی، یا رب العالمین میں نے ایک یہ عمل کیا، اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ عمل کیا تھا؟ اس شخص نے کہا اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں بکری کا دودھ لے کے آتا اور میری ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی، ایک رات ایسا ہوا میں دودھ لے کے آیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میں نے دودھ کو تیار کیا، ان کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا لیکن وہ سو رہے تھے، میں نے ان کو جگایا نہیں ہے اور میری بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی، میرے قدموں پہ بیٹھی رو رہی تھی، میں نے اپنی بچی کو دودھ نہیں پلایا اس وقت تک کہ جب تک اپنے والدین کو نہ پلا لوں، حتیٰ کہ یوں کھڑے کھڑے ساری رات میرے مولا گزر گئی، میں نے اپنی بچی کو دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ میرا یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو بخاری کی روایت کہتی ہے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، پھر دوسرے نے اپنے عمل کو یاد کر کے دعا کی، تیسرے نے کی، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ لیکن میرے مضمون سے یہ مطابقت رکھتی ہے کہ فرمایا اس نے اپنے والدین کی جو خدمت تھی اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے مصیبت کو ڈال دیا۔ ارے جن کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو وسیلہ بنا کے بندہ دعا کرے تو وہ دعا ضائع نہیں جاتی، اگر بندہ ان کی خدمت بھی کرتا رہے۔ اللہ کتنے کرم فرمائے۔